عزیزوں، میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا اسلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے گنتی 21 باب۔ اور جب عراق کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتارم کی جگہ راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام بھی ہرما پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسنے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اور بنی اسرائیل وہاں سے کوچ کیا اور ابوت میں آ کر ڈیرے ڈالے۔ پھر ابوت سے کوچ کیا اور یہ ابراہیم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔ جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، وہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کو ڈھال اور غار شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے۔ پھر اس جگہ سے دوبیر کو گئے۔ یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابل آ، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت سے متنا ہو گئے، اور متنا سے نہییل کو، اور نہییل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشمیون نظر آتا ہے۔ اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے، نہ کنویں کا پانی پئیں گے، بلکہ شہرہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے یئیس میں آ کر اسرائیل سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک اور جہاں بنی عمون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی عمون کی سرحد مضبوط تھی۔ اور سو نب بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی
सेहून और उसके आसपास के कस्बों में बनी इसराइल बस गए। हेसून अमोरियों के बादशाह सेहून का शहर था, इसने मोआब के अगले बादशाह से लड़कर उसके सारे मुल्क को अर्नून तक उससे छीन लिया था। इसी सबब से मिसल कहने वालों की ये कहावत है कि सेहून में आओ ताकि सेहून का शहर बनाया और मजबूत किया जाए। लेकिन हेसून से आग निकली, सेहून के शहर से शोला बरामद हुआ। इसने मोआब के गार शहर को और अर्नून के ऊंचे मुकामों के सरहदों को भस्म कर दिया। ए मोआब तुझ पर नोहा है, ए कमूस के मानने वालों तुम हलाक हुए। उसने अपने बेटों को जो भागे थे और अपनी बेटियों को जो असीरों की मानिद अमोरियों के बादशाह सेहून के हवाले किया। हमने उन पर तीर चलाए, सो हेसून और दिबून तक तबाह हो गया, बल्कि हमने नफ़ा तक सब कुछ उजाड़ दिया, और नफ़ा जो मदाम से मुतसल है। बस बनी इसराइल अमोरियों के मुल्क में रहने लगे, और मूसा ने यिज़र की जासूसी कराई। फिर उन्होंने उसके गांव ले गए और अमोरियों को जो वहाँ थे निकाल दिया, और वो घूमकर बसन के रास्ते से आगे को बढ़े। और बसन का बादशाह ऊज अपने सारे लश्कर को लेकर निकला ताकि अदरई में उनसे जंग करे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे और उसके सारे लश्कर को और उसके मुल्क को तेरे हवाला कर दिया। सो जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सेहून के साथ जो हेसून में रहता है किया है, वैसा ही इनके साथ भी करना। चुनाचा उन्होंने उसको और उसके बेटों को और सब लोगों को यहाँ तक मारा कि उनका कोई बाकी ना रहा, और उस मुल्क को अपने कब्ज़े में कर लिया। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन।